نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على القوم الكافرين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محمد الرسول اللہ. حاضرین و سامعین، عنوان گفتگو کے طور پر آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اس آیت اور دیگر قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس موضوع کے اوپر مختصر گفتگو کرنی ہے. وہ موضوع ہے توسل کا. عرف عام کے اندر اگر ہم بات کریں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد وسیلہ ہے. یعنی توسل اور وسیلہ کی اسلام کے اندر کیا اہمیت ہے. اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا کہ پچھلے جمعۃ المبارک پر ہمارے ایک دوست نوجوان ساتھی نے اس حوالہ سے کچھ سوالات کیے. میں نے مناسب سمجھا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور قرآن و حدیث سے رہنمائی لی جائے. آج کا اور آئندہ انشاءاللہ آنے والا جمعہ اس کے اوپر ہم وسیلہ اور توسل کے اوپر گفتگو کریں گے، اور فقط یہ وسیلہ اور توسل قرآن و حدیث کی روشنی میں کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات کے حوالہ سے ہوگا. اور انشاءاللہ پھر اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے ہم پھر آقا علیہ السلام کے بعد اکابرین امت اور پھر اولیاء صلحاء ان سے ان کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے حوالہ سے بھی ہم گفتگو کریں گے. مگر حالیہ دنوں کے اندر جو ہمارے جڑا والا کے اندر ایک واقعہ ہوا، اس کی بھی ہم شدید الفاظ کے اندر مذمت کرتے ہیں.
اور کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر اگلے جمعۃ المبارک پر ہمیں کوئی باقاعدہ کوئی معلومات حاصل ہو جائیں، ورنہ ہم اسلام کے اندر جو اجتماعی حقوق ہیں یا آپ کہہ لیں کہ اقلیتوں کے حقوق ہیں، ان کے حوالے سے ہم ضرور گفتگو کریں گے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ میں نے سورہ البقرہ کی آیت کا انتخاب آج اس لیے کیا، یہ جو آیت نمبر سورہ البقرہ کی قرآن پاک کی دوسری سورہ اور اس کی آیت نمبر 79 کا اس لیے انتخاب کیا کہ اس کے اندر بھی یہود کا تذکرہ ہے، یعنی اہل کتاب کا تذکرہ ہے، اور وہ اہل کتاب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی بعثت اور آپ کی پیدائش سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے تھے، آقا علیہ السلام کو جانتے تھے، اور اس جاننے کے بعد محبت کا اظہار بھی کرتے تھے، کیونکہ تورات کے اندر اور انجیل کے اندر انہوں نے پڑھ رکھا تھا، اور اس محبت کے اظہار کے لیے اہم کاموں کے اندر تاجدار کائنات کا وسیلہ بھی پیش کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کریم ان کے اس وسیلے کا حیا کریم آقا سے پہلے بھی فرماتا تھا، اور جہاں نام مصطفیٰ آ جاتا، آقا علیہ السلام کا وسیلہ پیش ہوتا، تو اللہ پاک زمانہ مصطفیٰ سے پہلے بھی ان کی دعاؤں کو قبول کر لیتا تھا۔ تو کہاں یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر آقا علیہ السلام سے پہلے وسیلہ مصطفیٰ اللہ پاک رد نہیں فرماتا تھا، تو جب تاجدار کائنات تشریف لے آئے اور آپ کی حیات طیبہ کے اندر اگر صحابہ تاجدار کائنات کا وسیلہ پیش کرتے تو اللہ کریم کیسے رد فرما سکتا تھا؟ یا اگر آج کوئی 1400-1500 سال بعد صدقے دل کے ساتھ اگر آقا کا وسیلہ پیش کرے تو میرا یہ ایمان اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ جہاں نام مصطفیٰ آ جائے اللہ پاک پہلے لوگوں کا حیا کر سکتا ہے، تو ہم تو امت مصطفیٰ کے اندر ہیں، ہمارا حیا کیوں نہیں ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس ایک روایت پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خیبر کے مقام پر یہودی تھے، ان کا مقابلہ غطفان قبیلے کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا تھا۔ آپس کے اندر ان یہودیوں کی اور جو دوسرا غطفان قبیلہ تھا ان کا مقابلہ ہوتا۔ اب جو غطفان قبیلے والے تھے وہ ذرا طاقتور تھے، مضبوط تھے، طاقت زیادہ تھی، جنگی مہارت زیادہ تھی، وہ ہر دفعہ یہود کو شکست دے دیتے۔ جب بار بار ان کو شکست ہونے لگی، بار بار جب بھی مقابلہ ہوتا ان کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا، تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہود نے کیا کیا؟ یہود نے اللہ کے حضور دعا کی کہ اے پروردگار اللہم انی اسألک بوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ ہمیں اس محمد کے وسیلے فتح عطا کر جو تجھے بڑا محبوب ہے، جس کا تذکرہ ہم نے تورات اور انجیل کے اندر پڑھ رکھا ہے۔ اے کریم اللہ، ہم تجھے اس ہستی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اور تیری بارگاہ سے اپنی فتح کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں۔ اب انہوں نے وسیلہ پیش کیا، لڑائی ہونے لگی، لڑائی کے وقت بھی انہوں نے یہی دعا کی۔ جب یہی دعا کی، اب وہ یہود جو پہلے قبیلہ غطفان سے مقابلے کی وجہ سے ہر دفعہ ہار جاتے تھے، ذلت کا سامنا ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ وسیلہ مصطفیٰ کی وجہ سے
اللہ پاک نے ان کو فتح عطا کر دی۔ اس کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن کے اندر کیا ہے سورہ البقرہ کی اس آیت کے اندر۔ یہ تو حدیث اس آیت کی تشریح کے اندر تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن جب کریم آقا تشریف لے آیا اب حدیث یہاں ختم نہیں ہوگی، اللہ پاک نے فتح عطا کر دی، وقت گزرا، اب یہی یہود یہی نصارہ جب وقت گزرا کریم آقا تشریف لے آئے تو انہوں نے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لایا، جٹلا دیا آپ کی دعوت کو، تو کریم آقا پریشان ہوئے، تو اللہ پاک نے کہا محبوب آپ پریشان نہ ہوں، ہم آپ کو ان کی باتیں سناتے ہیں، ان کی اوقات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مولا کیا ان کی اوقات ہے؟ فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ہم نے ان کے پاس اللہ کی طرف سے یعنی کتاب کو بھیج دیا، یعنی قرآن کو بھیجا، اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے بھیجا، مصدق لما معہم، جس کے بارے میں یہ تصدیق کیا کرتے تھے اپنی تورات کے اندر، انجیل کے اندر، اور نہ صرف تصدیق کیا کرتے تھے بلکہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ صرف تصدیق کیا کرتے تھے بلکہ یہ آپ کا اور آپ کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اپنی دعائیں بھی قبول کروایا کرتے تھے۔ آپ کے وسیلہ کی وجہ سے ہم ان کی دعائیں بھی قبول کرتے تھے، اس کے باوجود آج انہوں نے اگر آپ کو انکار کر دیا، آپ کو نہیں مانا، آپ کی بعثت پر ایمان نہیں لائے، اسلام کو سچا اور حقیقی دین نہیں مانا، تو اے محبوب آپ ان کی وجہ سے پریشان نہ ہو، یہ حسد کی وجہ سے، بغض و عناد کی وجہ سے یہ آپ پر ایمان نہیں لا رہے، یہ تو آپ کے نام کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے۔ اے محبوب آپ پریشان نہ ہو، فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، ہم خدا ان کے اوپر ان کے اس فعل پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کا ایک آیت آپ کے سامنے رکھی جو وسیلہ مصطفیٰ کے اوپر دلالت کر رہی ہے اور آقا علیہ السلام کی شان اطہر کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ ہیں اسلام سے قبل دور کے یہود، لیکن تاجدار کائنات آپ کے نام کا وسیلہ پیش کر کے اپنی دعاؤں کو قبولیت کا شرف عطا ان کو ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی بات ملتی ہے کہ یہود قبیلہ اس وقت اوس اور خزرج دو بڑے طاقتور قبیلے تھے، ان سے بھی جب جنگ کی ضرورت ہوتی تو آقا علیہ السلام کے نام کا وسیلہ پیش کرتے، تو اللہ پاک کریم آقا کے نام کی برکت کی وجہ سے اور وسیلہ مصطفیٰ کی وجہ سے اللہ پاک ان کو فتح عطا کر دیتا۔ یہ اسلام سے قبل کی بات ہے، اور اگر آج ہم اس کی مثال آج کے دور کے اندر لینا چاہیں تو اللہ پاک نے اس کا فیصلہ بھی قرآن کے اندر فرما دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، کہ محبوب جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، یعنی کن کی بات ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم گناہ کر بیٹھے، بدعمالیاں کر بیٹھے، اور پھر ہمیں احساس ہو گیا کہ ہم نے وہ بڑا برا عمل کر لیا ہے، گناہ کر لیے، اب ان گناہوں سے بچا کیسے جائے گا، توبہ کیسے ملے گی؟ تو اللہ پاک نے کہا اے محبوب انہوں نے مانگنا تو مجھ سے ہے، معاف تو میں نے کرنا ہے، لیکن اس معافی کے لیے بھی پہلے ان کو آپ کی ذات کو وسیلہ بنانا پڑے گا، آپ کا توسل لینا پڑے گا، آپ کے در انور پر آنا پڑے گا۔ جب آپ کا وسیلہ یہ بنا کر میرے حضور دعا کریں گے تو میں ان کے گناہوں کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے ان کو معاف فرما دوں گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو، قرآن نے کلیہ دے دیا جو اس وقت بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک یہ جاری و ساری رہے گا۔ کیا؟ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو اور اللہ سے معافی کے طلبگار ہو، گناہوں سے بخشش چاہتے ہو،
اللہ کی بارگاہ میں مقرب بندے بننا چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے در پہ آ جاؤ. جب مصطفیٰ کے در پہ آؤ گے تو تب مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کر کے میری بارگاہ سے معافی مانگنا. میں تمہیں در مصطفیٰ کی وجہ سے اپنی بارگاہ سے معافی عطا کر دوں گا. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ پاک نے یہاں انتہا فرما دی اپنے محبوب کی شان کی کہ آنا در مصطفیٰ پہ پڑے گا, میرے محبوب کے در پہ آنا پڑے گا, تمہیں میں توبہ بھی عطا کر دوں گا اور اپنی بارگاہ سے رحمت کا بھی تمہیں حقدار ٹھہرا دوں گا. یہ قرآن نے ایک فارمولہ دے دیا, عقیدہ دے دیا کہ اس عقیدے پہ چلو گے, ایسے کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اب بے شمار مثالیں ہیں, چونکہ پچھلے جمعۃ المبارک پر سوال ہوا تو میں صرف اپنے آپ ہم سب کے اور اپنے ایمان کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری کائنات کہ ہم جانتے ہیں آقا علیہ السلام کے طفیل بنی, آپ کی وجہ سے بنی. حضرت آدم آپ کی تخلیق ہوئی, سارے معاملے ہوئے, دنیا پہ تشریف لے آئے, جنت کا پھل کھا لیا, جنت سے نکال دیا گیا, کئی 100 سال تک روئے زمین پر بھٹکتے رہے. ان کی توبہ کیسے اللہ پاک نے قبول فرمائی؟ ان کی توبہ بھی اللہ پاک نے کریم آقا کے توسل اور وسیلے کی وجہ سے قبول فرمائی. بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا, حضرت انس بن مالک نے روایت کیا, دیگر صحابہ نے روایت کیا کہ کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو جب بہت سا وقت زمین پر گزر چکا, توبہ نہیں مل رہی, معافی نہیں مل رہی, تو تب انہوں نے اللہ کے حضور میرے نام کا وسیلہ پیش کیا اور کہا کہ اے مولا تجھے اس نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں, مجھے اپنی بارگاہ سے معافی عطا کر دے. اللہ پاک نے سوال کر دیا, اے آدم تو اس ہستی کو کیسے جانتا ہے؟ تو آدم نے کہا کہ مولا جب تو نے مجھے تخلیق کیا, میرے اندر روح پھونکی, اور جب میں نے اپنی آنکھ کھولی تو میں نے تیرے عرش کو دیکھا, جس طرف میری نگاہ گئی مولا میں جہاں تیرا نام دیکھتا تھا لا الہ الا اللہ, ساتھ اسی نام محمد کو, محمد رسول اللہ کو کندھا دیکھتا تھا. تو میں نے سوچ لیا کہ جو نام اللہ پاک اپنے عرش کے ساتھ سجایا ہوا ہے, جہاں میری نگاہ اٹھتی ہے, خدا کا نام ہے یا مصطفیٰ کا نام ہے, تو نام بڑا خاص ہوگا. پھر مولا تو نے جنت کے اندر بھیج دیا, اب جنت کے اندر بھی جہاں جہاں میں نگاہ اٹھاتا ہوں, جنت کے پتوں پہ دیکھتا ہوں, یا تیرا نام ہے یا مصطفیٰ کا نام ہے. اگر جنت کے اندر محلات کو دیکھتا ہوں تو اے پروردگار یا تیرا نام نظر آتا ہے یا تیرے مصطفیٰ محمد کا نام نظر آتا ہے. یعنی جہاں جہاں میری نگاہ اٹھتی ہے اور میں دیکھتا ہوں یا تیرا نام ہے یا تیری الوہیت کا ذکر ہے یا تیرے محبوب کی شان رسالت کا ذکر ہے. تو اتنا عرصہ ہو گیا مجھے معافی نہیں مل رہی تھی, تو آج میں نے کہا کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں معافی مانگتا رہا, معافی نہیں ملی, آج اس نام محمد کا وسیلہ پیش کرتا ہوں جو نام مجھے ہر جگہ نظر آیا ہے, یقیناً اسی نام سے مجھے, اس کے وسیلے سے مجھے معافی ملے گی. تو مولا میں نے یہ نام کا وسیلہ تیرے حضور پیش کر دیا. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آدم جا, تجھے اسی نام کے وسیلے کی وجہ سے ہم نے معاف بھی کیا اور تجھے خوشخبری بھی عطا کر رہے ہیں کہ یہ نبی آخر الزمان تیرے آنے والی نسل کے اندر سے ہوگا. تو اللہ پاک نے یہ شان حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نام مصطفیٰ اور وسیلہ مصطفیٰ سے عطا کر دی. ایک مثال میں نے آپ کو یہود کی دی, ایک نبی کی دی, اور ایک مثال آپ کو آقا علیہ السلام کے دور انور کی دینا چاہتا ہوں. بے پناہ مثالیں ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک پر بھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ کریم آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے, نابینا صحابی تھے,
انہوں نے عرض کی کہ آقا میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے، مجھے بینا کر دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب منشا کیا تھی اس صحابی کی یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتا ہے، لیکن کریم آقا نے ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو میں مؤخر کر دیتا ہوں، یعنی ابھی دعا نہیں کرتا، اللہ پاک تجھے بہتر اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے پھر تکرار کی، کہا آقا میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے۔ اب وہ ان کی وجہ کیا تھی؟ شاید آقا علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہوں گے، یا شاید ان کو کسی نے کہا ہوگا، کوئی تو وجہ ہوگی۔ دوسری تکرار پر بھی صحابی نے کہا آقا نہیں، بینائی کے لیے دعا کر دیں۔ کریم آقا نے پھر کہا میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن اگر تو چاہے تو تیرے لیے دعا کو مؤخر کر دیتا ہوں، جو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ اس صحابی نے پھر کہا تیسری مرتبہ آقا نہیں، ابھی دعا کر دیں، اللہ پاک مجھے بینائی عطا کر دے۔ تو کریم آقا نے کہا چلو پھر جاؤ، اٹھو، وضو کرو، اچھے طریقے سے طہارت حاصل کرو۔ وہ صحابی اٹھے، انہوں نے وضو کیا، طہارت حاصل کی، کریم آقا کی بارگاہ میں آئے، آقا علیہ السلام فرمایا اب نماز ادا کرو۔ اس نے نماز ادا کر دی۔ اب آقا علیہ السلام نے آج 1400-1500 سال کے بعد ہر کسی کا منہ بند کرنا تھا، اب چاہتے تو خود دعا کے لیے ہاتھ اٹھا سکتے تھے۔ وہ بھی روایات موجود ہیں کہ مدینہ کے اندر قحط پڑ گیا، صحابہ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا اب تو جانور مرنا شروع ہو گئے، ہمارے پیٹ بالکل پیچھے لگ گئے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمارا برا حال ہے، نڈال ہیں، باغات خشک ہو گئے ہیں، قحط سالی ہے، دعا کر دیں۔ آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا، کریم آقا نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ دعا کے اٹھائے اور دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ یکالک ایسا ہوا کہ بادلوں نے آسمان کو سارا بادلوں نے پر کر دیا، اور وہ جہاں دھوپ تھی کوئی بادل کے آثار نہیں تھے۔ کریم آقا کی دعا کے صدقے ہم نے دیکھا کہ ابھی آقا علیہ السلام نے دعا ختم نہیں کی تھی کہ اللہ پاک نے بارش برسانا شروع کر دی۔ ہم اسی بارش میں اٹھے، نہاتے ہوئے گھر گئے، پہلا دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، یہاں تک کہ 8ویں دن کے بعد دوبارہ جمعہ آ گیا، بارش نہیں رکی۔ کہاں پہلے قحط سالی ہے، یہ دعائے مصطفیٰ ہے، اور کہاں 8 دن ہو گئے مگر بارش ختم نہیں ہو رہی۔ پھر صحابہ کھڑے ہو گئے، آقا قربان جائیں آپ کی عظمت پر، معافی عطا کر دیں، اب تو مکان گرنے شروع ہو گئے، اتنا پانی واپر ہو گیا کہ مکان گرنا شروع ہو گئے، مسجد میں آنا ممکن نہ رہا، آقا دعا فرما دیں۔ کریم آقا مسکرائے، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا کہ اے بادل مدینہ کے ارد گرد برس، اور جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں برس۔ حدیث کے اندر کریم آقا نے وادیوں کے نام لیے، درختوں کے نام لیے، پہاڑوں کے نام لیے کہ جہاں جہاں پانی کی ضرورت ہے مولا مدینہ کو چھوڑ کے وہاں وہاں برسنا شروع ہو جائے۔ صحابہ کہتے ہیں آقا کے اشارہ کرنا تھا کہ ہم نے دیکھا کہ بادل اس طرح گول دائرے کے اندر مدینہ کو چھوڑ کر باہر اور ارد گرد برسنا شروع ہو گئے، اور اس واقعے کے کئی عرصہ بعد تک ہم اس بارش کو یاد کرتے رہے۔ یہ تو آقا علیہ السلام کی دعا تھی، جو آقا علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ لیکن کریم آقا نے آج کے لوگوں کا منہ بند کرنا تھا، اس نابینا صحابی کو کہا دعا تو میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن آج تمہیں ایک کلیہ دینا چاہتا ہوں، ایک خاص بات سکھانا چاہتا ہوں۔ وہ بات کیا ہے؟ پہلے وضو کرو۔ صحابی نے وضو کیا، پھر کہا 2 رکعت نماز ادا کرو، نماز ادا کر لی۔ پھر کریم آقا نے اس صحابی کو دعا کے الفاظ سکھائے۔ وہ دعا کیا تھی؟ وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک محمد نبی الرحمہ، کہ اے مولا تیرے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اس نبی رحمت کے وسیلے سے آج مجھے بینائی عطا کر دے۔ اے محبوب، اب دعا کے الفاظ سکھانے والے بھی مصطفیٰ ہیں، اور اپنا وسیلہ سکھانے والے بھی کون ہیں؟
ذرا ایک دفعہ آواز بلند بول دیں، کون ہے؟ خود دعا کر سکتے تھے، لیکن آج کل کے ملاؤں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، کہ اس طرح دعا کر کہ مولا تیری بھی توجہ چاہتا ہوں، وَإِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، اور تیری بارگاہ میں تیرے محمد کا وسیلہ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آگے دعا کے الفاظ ہیں یا محمد، اے محمد، انی قد توجہ کا، کیا محمد آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں، بکا الہ ولی حاجتی ہادہی لتقضا، اور اللہ کے حضور آپ کا وسیلہ پیش کر کے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم شفع لی، کہ پروردگار میں جو تمنا لے کر آیا ہوں اس نام محمد کے صدقے میری تمنا کو پورا کر دے۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت عثمان بن حنیف جنہوں نے روایت کو بیان کیا، کہا اتنے اس بندے کے الفاظ کہنے کی دیر تھی، کہتے ہیں اللہ کی عزت و جلال کی قسم، وہ شخص جو پہلے نبینا آیا تھا بینا ہو کر تاجدار کائنات کی زیارت کرتے ہوئے آپ کی مجلس کے اندر آپ کے قدموں کے اندر گر گیا۔ یہ ہے آقا رسول اسلام کا وسیلہ جو تاجدار کائنات خود امت کو سکھا رہے ہیں اور خود صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں کہ اگر کوئی پیدائشی نبی نہ بھی ہو لیکن دل کے اندر اخلاص پیدا کر لے، تقویٰ پیدا کر لے اور میرے نام کا وسیلہ پیش کرے تو اللہ پاک میرے نام کے وسیلے کو کبھی رد نہیں کرے گا، اس کی دعا کو میرے نام کے وسیلے کی وجہ سے قبول کر لے گا۔ حاضرین و سامعین، یہ دین ہم سب کے لیے رحمت ہے، تاجدار کائنات کا آنا ہم سب کے لیے رحمت ہے۔ یہاں یہ دین مسلمانوں کے حق